أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وہ رب کو بھی مانتے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا نام بھی لیتے تھے، اپنی مصیبتوں میں اپنے بتوں کو چھوڑ کے رب کو پکارتے تھے، لیکن جب حالات سازگار ہوتے تو جس طرح اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتے، اپنی کھیتیوں کو غیر اللہ کے نام پر لگا دیتے، اپنے مال اسباب ان کی نظر کر دیتے، غیر اللہ کی نظر مانتے، ان سے التجائے کرتے، دعائیں کرتے، جو کائنات کے رب کا حق تھا، جس طرح اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی، جیسا کہ اہل توحید شروع سے لے کے آج تک اپنے مصائب میں، مشکلات میں، تکالیف میں، غموں میں، مصائب میں، بیماریوں میں، ہر حالت میں اپنے رب کی محبت کو نہیں بھولتے۔ ان پہ مصیبت آ جائے تب بھی اللہ کا قرب چاہتے ہیں، غم آ جائیں تب بھی اللہ کا قرب چاہتے ہیں، مشکلات آ جائیں اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ جس طرح اہل توحید شروع سے اللہ کی محبت چاہتے آئے ہیں، لیکن اہل شرک کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی محبت بھی چاہتے تھے، غیر اللہ کی محبت بھی چاہتے تھے۔ اللہ کو یہ محبت کا معیار بھی پسند نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں انتہائی شدید ہیں، وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں کوئی شراکت بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے بھی محبت اس طرح کی ہو، غیر اللہ سے بھی محبت ہو، نام اللہ کا بھی لیں، نام غیر اللہ کا بھی لیں۔ جہاں معیار محبت رب ذوالجلال کی محبت کا ہے، وہاں پر اللہ کی محبت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت کا معیار ہر ایمان والے سے مطلوب ہے اللہ کی جانب سے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، توحید کو اپنا لیا ہے، پھر تمہارے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہونے چاہیے۔ دنیا کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ غم آ جائیں، مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، حالات سازگار نہ رہیں، جو مرضی ہو جائے، لیکن تمہارے سینے میں جو اللہ کی محبت اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور اس محبت میں کبھی بھی غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی توحید کی محبت خلوص ہے، جس کے اندر ہر مومن کو اپنے معیار کو پرکھنا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب صحیح الجامع الصغیر کے اندر یہ روایت لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ عز و جل، اللہ ذوالجلال والاکرام سے محبت کرو۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بما یغدوکم بہ من نعمہ، اللہ کی تم پر بڑی نعمتیں ہیں، یہ تمہارا وجود اللہ کی نعمت سے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی فضاؤں میں تم سانسیں لیتے ہو، اللہ کی زمین پہ چلتے پھرتے ہو، اللہ کے دیے سے کھاتے ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے زندگی دی ہے تو تم جی رہے ہو، اللہ نہ چاہے تو تم ایک لمحہ بھی جی نہیں سکتے۔ تمہارا ماحول، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہر لمحے تمہیں نعمتیں دیتے ہیں۔ جو تمہاری نعمتوں کا مالک ہے، تمہاری زندگی کا مالک ہے، تمہارے نظام کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے بے شمار انعامات ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب سے محبت کرو۔ اور جو آدمی نام اللہ کا لیتا ہے اور اللہ سے کمال کی محبت نہیں کرتا، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت میں ناقص ہے۔ تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ یہ پیغمبر کا حکم ہے اور یہ فرض ہے محبت کرنا۔ اگر انسان کے سینے میں یہ محبت نہیں ہے تو انسان بہت پیچھے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، جب یہ محبت الہی اتنی عظیم چیز ہے تو ہم اپنی زندگی میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا کبھی تنہائی میں ہم نے اپنے رب کو یاد کر کے اس محبت کا اظہار کیا ہے؟ اتنی زندگی ہماری بیتی ہے، وہ زندگی کے دن تو یاد کریں، وہ زندگی کی راتیں تو یاد کریں، وہ زندگی کی تنہائیاں تو یاد کریں کہ جس میں ہم نے اس اللہ کو یاد کیا ہو جس اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں،
ہماری نگاہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، لیکن ہم اپنے وجود سے بڑھ کر اپنے رب پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے بیٹھنے کا اتنا یقین نہیں، ہماری زندگی کا اتنا یقین نہیں، ہماری نگاہوں میں جو کچھ بھی ہے ہمیں اس کے دیکھنے کے باوجود بھی اتنا یقین نہیں جتنا ہمارے دل میں بغیر دیکھے اپنے اللہ کے وجود کا یقین ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس کو تنہائیوں میں کیسے یاد کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے 99 نام بھی نہیں آتے ہوں گے، پھر کچھ ایسے بھی ہوں گے 99 نام تو آتے ہیں، ترجمہ نہیں آتا ہوگا۔ کتنے لوگ ہوں گے ترجمہ آتا ہے، گہرائی سے ناواقف ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو گہرائی سے واقف ہوں گے لیکن اس کی توحید پر قائم نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، جو آدمی اللہ کی محبت چاہتا ہے، اذا یعرف الرجل ربا فہو یجد حبا، جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ میرا اللہ کون ہے، وہ سمیع کیسا ہے، وہ بصیر کیسا ہے، وہ خالق کیسا ہے، وہ مالک کیسا ہے، وہ مصور کیسا ہے، وہ باری کیسا ہے، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، وہ مولا کائنات ہے۔ جب انسان اپنے رب کی سمیع و بصیر ہونے کو، اس کی صفات اعلیٰ کو پہچانتا ہے، جتنا اپنے رب کو پہچانتے چلے جائیں گے آپ کے سینے میں لا محالہ اتنی محبت بڑھتی چلے جائے گی۔ آج اللہ کی محبت میں کمی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اس سے بڑی ہماری کمی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، دنیا میں پیدا اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، ہمارا وجود رب سے وابستہ ہے، ہم نے پلٹ کے اپنے خالق کے پاس جانا ہے، ہماری زندگیاں محدود ہیں، ہم نے لامحدود زندگی کے لیے سفر کرنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے جہاں اللہ ذو الجلال والاکرام کی محبت نے کام آنا ہے۔ آج ہم اس محبت کے اندر کتنے پیچھے ہیں، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ والے کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں مزہ زندگی ہے تو اللہ کی محبت میں ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ ہمیں جنتیں دیں گے تو جنت میں بھی اللہ کے دیدار کے مزے ہوں گے، اور جو لذت اللہ کے دیدار میں رب کی محبت میں جنت میں ہوگی، اللہ ذو الجلال والاکرام کی جنت کی خوبصورتی بھی اللہ کے دیدار سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت بڑے ایک محدث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اگر آپ غور کریں اللہ کی محبت پہ تو 4-5 چیزوں پہ غور کر لیں، آپ کو اللہ کی محبت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کی محبت کتنی عظیم چیز ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ کی بخشش پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ کی غفران کیا چیز ہے۔ انسان ساری زندگی گناہ، پاپ، غلطیاں، رب کی ناراضیاں مول لیتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سچی توبہ کرتا ہے۔ کائنات کے رب کی غفران دیکھیے، اللہ ذو الجلال والاکرام دیکھتے ہیں کہ اس کے دفتر رجسٹر غلطیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن ایک آنسو بہا کے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ سارے گناہوں کو سورہ فرقان میں فرماتے ہیں ہم نیکیوں میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے۔ جب سچی توبہ کے ذریعے رب کی غفران کا یہ مقام ہے تو اللہ کی رضوان کا کیا مقام ہوگا۔ فرمایا اللہ کی رضوان کیا ہے؟ یہ ساری امیدیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں کہ میری اولاد ہے، بڑی ہوگی، یہ میرا کاروبار ہے، پھیلے گا، یہ میری زندگی کے امیدیں ہیں، بڑھیں گی۔ لیکن جس آدمی کو کائنات کے رب کی رضوان اور رضا حاصل ہو جائے، اہل جنت کو بھی اللہ بڑی نعمتیں دیں گے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا کی نعمت ہوگی۔ تو جب غفران کا یہ مقام ہے تو رضوان کا کیا مقام ہوگا، جو ساری امیدوں سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رضوان کا یہ مقام ہے تو اللہ کی محبت کا کیا مقام ہوگا۔ یدہش العقول، یہ محبت وہ چیز ہے اگر کسی بچے کے سینے میں آ جائے تو اس بچے کی زندگی عجیب منظر میں آ جاتی ہے۔ کسی جوان کی جوانی میں یہ محبت آ جائے، اس کی محبت کے ساتھ اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کسی بوڑھے کی زندگی میں یہ محبت کا معیار آ جائے، پھر اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتا۔ یہ محبت یدہش العقول، ساری عقلوں کو حیران کر دینے والی ہوتی ہے
کہ اللہ کی محبت میں آدمی اپنی جان کے نذرانے پیش کرتا ہے، اللہ کی محبت میں ہجرتیں کرتا ہے، اللہ کی محبت میں شہادتیں پاتا ہے، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبتیں عقلوں کو حیران کر دینے والی چیز ہے۔ جب اللہ کی محبت کا یہ مقام ہے تو اللہ کے ود اور محبت کے اعلیٰ درجے کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ محبت بڑی عظیم چیز ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے محبت کی تھی، اور کیا محبت کی، حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں نے دنیا میں کسی کو دوست بنانا ہوتا تو جس نے اپنی زندگی میں مال بھی مجھ پہ نچھاور کر دیا، جس نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی، جس نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں نے زندگی کے ہر انسان کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر تو اتنا عظیم آدمی ہے کہ تیرے احسانات کا بدلہ کائنات کا رب دے گا، میں دنیا میں تیرے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اگر میں نے دنیا میں کسی کو وہ مقام محبت دینا ہوتا تو میں ابو بکر کو وہ مقام محبت دیتا، ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن میں اپنے دل میں مقام محبت رب کو وہ عطا کر دیا ہے، میں اللہ کی محبت میں ابو بکر کو بھی شریک نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرات، ہمارے سینوں میں آج اس طرح کی محبت بڑی قلیل نظر آتی ہے، لیکن حق ایمان یہ ہے کہ جب ہم مومن ہیں تو ہمارے سینے میں یہ محبت زندہ رہنی چاہیے، اور یہ نظر آنی چاہیے ہمارے سینوں میں اللہ کی محبت کا غلبہ، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت ہر چیز پہ غالب ہو۔ اور اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ جب انسان اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ شدید محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے زندگی میں دیکھنے میں ملتے ہیں، جس سے احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس انسان کے سینے میں اللہ کی محبت غالب ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے ہم اپنی زندگی میں پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سینے میں اللہ کی محبت کتنی موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو آدمی اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، اور ہونی بھی چاہیے، وہ آدمی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ سے جڑ جائے وہ آدمی اس چیز کا بھی احترام کرتا ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی میں پرکھ سکتا ہے۔ اگر اس کے سینے میں اللہ کے شعائر کی تعظیم ہے تو سمجھ لیں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ہم اگر بیت اللہ کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کے گرد چکر کاٹتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، ملزمن پہ چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کس لیے؟ وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہے، مسجد کا احترام ہوتا ہے، ہم اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، مسجد میں فضول باتیں نہیں کرتے، وہاں پہ تجارتیں نہیں کرتے، اللہ کے گھر کا ایک احترام ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی مسجدوں کا، اللہ کے گھروں کا احترام کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ہم نہیں دیکھتے کہ میرا نفع ہے یا نقصان ہے، ہم کہتے ہیں اس نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، اس کے بعد بات کی گنجائش ختم ہو گئی، ہم نے اس کی بات کا اعتبار کیا تو اللہ کی قسم کی وجہ سے کیا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی اللہ کے نام کا آ کر سوال کرتا ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے۔ اور رب ذوالجلال کے نام کا تقدس یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جائے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنی زندگی میں اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، اللہ کی کلام کا احترام کرتا ہے، اللہ کی شریعت کا احترام کرتا ہے، اللہ کی بات کا احترام کرتا ہے، اللہ کے دین کا احترام کرتا ہے، اور اس کے سینے میں ایک ہی بات ہے کہ یہ میرے اللہ کا دین ہے، یہ میرے اللہ کے شاعر ہیں، ان کا تعلق میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ جس آدمی نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے جڑی ہوئی چیزوں کا احترام کیا، وہ سمجھ لیں گے ساری باتیں اس کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرتی چلی جاتی۔ اور ہمیں اپنی زندگی میں طے کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کے، خاندان سے بڑھ کے، خواہشات سے بڑھ کے، دنیا کے تمام اسباب اور دولتوں سے بڑھ کر ہم اللہ کے شاعر کا احترام کریں گے۔ اگر یہ چیز پیدا ہوتی چلی جائے گی تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق سے ہمارے سینوں میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ حضرات، دوسری چیز
اللہ کی کلام ہے، قرآن حمید ہے، قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اور یہ اتنی عظیم کلام ہے کہ دنیا کائنات میں کوئی کلام اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ جو آدمی اللہ کی محبت چاہتا ہے وہ قرآن کو پڑھا کرے، تنہائیوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں اللہ کے قرآن سے تعلق کو مضبوط کرے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے جب ہمارا جی چاہتا ہے ہمارا اللہ ہم کلام ہو، ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ ذوالجلال والاکرام یا ایھا الناس کہتے ہیں، اے لوگوں، تو ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں تو ہمارے سینوں میں ایمان اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے کلام کر رہا ہے۔ جس آدمی کی قرآن سے محبت ہو جاتی ہے وہ آدمی یوں محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اللہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ حکم دینا چاہ رہے ہیں، اللہ شریعت سکھا رہے ہیں، تو ہماری محبت قرآن سے بڑھتی چلی جائے گی، تو اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا۔ اپنی زندگی میں یہ طے کر لیں، آج کی مصروف ترین زندگی میں اور آج کے دنیا کی دوڑ دھوپ میں، آج کے مادی دور میں، جب انسان کے پاس ماں باپ سے ملنے کا وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس اپنی اولادوں کی تربیت کا وقت نہیں ہے، آج بیماروں کی بیمار پرسی کا وقت نہیں ہے، آج ہمسایوں کے حقوق کا وقت نہیں ہے، آج اپنی ذات کے حق کا بھی وقت نہیں ہے، ہمارے زندگی کے اوقات تبدیل ہو کے رہ گئے، قرآن کی تلاوتوں کا ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا۔ آج غور کریں، ہم اللہ کے قرآن سے محبت کی بات کرتے ہیں، کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک دنیا کی دوڑ دھوپ کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ کی کلام جو میری زندگی کو سنوارنے کے لیے آئی تھی، ہمارے لیے نظام حیات لے کے آئی تھی، ہمارے دلوں کی بہار بن کے آئی تھی، وہ اللہ کی کلام جو سینوں کا نور بن کے آئی تھی، شفاء القلوب بن کے آئی تھی، ہم نے اللہ کے کلام کے ساتھ کیا محبت کی ہے۔ آدمی دعویٰ رب کی محبت کا کرے اور قرآن سے غافل ہو جائے، تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی محبت کے بغیر رب کی محبت ملے۔ آج کے اس پروگرام نے میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک عزم کریں، ایک ارادہ کریں، ساری دنیا کے کام پیچھے رہیں گے لیکن اپنی زندگی میں ہر روز چاہے قرآن کا ایک رکوع پڑھیں، ہم کھانا کھائیں نہ کھائیں، دنیا کا کام کریں نہ کریں، ساری دنیا کے دھندے پیچھے رہیں گے لیکن اللہ کے قرآن سے پیار کریں گے۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے پورے خلوص کے ساتھ ترجمے پہ غور کر کے قرآن کا ایک رکوع پڑھ کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں رب کی محبت کیسے غالب آتی ہے۔ ایک عزم کر لیں، اللہ توفیق دینے والا ہے، ہم ہر روز اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جب کلام اللہ سے پیار ہوگا تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی محبت کو ہمارے سینوں میں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ کی محبت ہمیں اس انداز سے بھی نظر آتی ہے، جو آدمی کائنات کے رب سے سچی محبت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کے لیے قربانیاں دینے کا عزم بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں پھر کہوں گا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور پھر کہوں گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قربانیوں کے بغیر اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی عزت و جلالت کی قسم ہے، کائنات کے رب کی ربوبیت کی قسم ہے، جس آدمی کے سینے میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے وہ اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے بھی ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کرنے کے لیے، اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے، پوری زندگی کی کمائی اور دولتیں قربان کرنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں، تابعین کی زندگیوں کو دیکھ لیں، محدثین کی زندگیوں کو دیکھ لیں، وہ کیسے قربانیاں دیتے تھے۔ کوئی آپ دیکھیں حبشے سے چل کے آیا ہے، کوئی فارس سے چل کے آیا ہے، کوئی مکے کو چھوڑ کے مدینے آیا ہے، مال بھی گیا، اسباب بھی گئے۔ جاؤ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھو، ہجرت کرنے لگے ہیں، بیوی بھی لے لی گئی، مال بھی لے لیا گیا، گھر بار بھی لے لیا گیا، کہا سب کچھ قربان ہے اللہ کی رضا کے لیے،
میں مدینہ طیبہ جا کے رہوں گا۔ کون سی وہ چیز تھی جو ہر چیز کی قربانی پہ ابھار رہی تھی؟ وہ ایک اللہ کی محبت ہے۔ جب اللہ کو مان لیا ہے پھر اس کے لیے ہر چیز قربان ہے۔ حبشے کے بلال کو مکے کی وادی میں تپتی ریتوں پہ بھی لذت محسوس کرتے ہوئے احد احد کی صداؤں کو بلند کرنے پہ کون سی چیز ابھارتی تھی کہ بھاری پتھر بھی سینے پہ ہیں؟ وہ خباب ابن عرت رضی اللہ تعالی عنہ کوئلے اپنے پورے آب و تاب سے ہوتے، لٹایا جاتا، چربی پگھلتی، جسم پہ نشانات پڑتے، آگ ماند پڑ جاتی، لیکن احد احد کی صدائیں پھر بھی جاری رہتی۔ وہ کون سی چیزیں قربانیوں پہ ابھارتی تھیں؟ پھر میدانوں میں نکلے، جانیں دیں، قربانیاں دیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے شہید ہو کر عزت محسوس کی۔ یہ ساری چیزیں قربانیوں پہ ابھارنے والی ایک ہی چیز تھی، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت تھی۔ جب آدمی کے سینے میں یہ محبت آ جاتی ہے پھر اللہ کی محبت میں وہ ہر چیز قربان کر دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، کتنی مارے کھائی ہیں، کتنے کوڑے کھائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں احمد ابن حنبل صرف ایک بات کہہ دے، ایک بات کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کلام اللہ، کہنے لگے لوگو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی کلام ہے، اس کے لیے میری جان بھی چلی جائے، جو حق کلمہ ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایک ایک بات پہ جانے دینے والے، قربانیاں دینے والے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت سے سرشار ہوتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں حدیث لائے، رسول کائنات علیہ السلام تشریف فرمائیں، ایک آدمی اپنا مسئلہ لے کے آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باغ ہے، میرے باغ کے قریب ایک درخت ہے، اور اس آدمی کو کہیں وہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنے باغ کو درست کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، اس سے بات کی، اور آپ نے فرمایا اس باغ کے بدلے میں، اس درخت کے بدلے میں اللہ کی جنت ہے۔ وہ آدمی ابھی ایمان کے اس زاویے پر نہیں ہے، محبت کے اس معیار پہ نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا۔ ابھی قریب بیٹھے ساتھی ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ سوچتے ہیں کہ ایک باغ کے بدلے میں اللہ کی جنت مل رہی ہے، اور اس آدمی نے اتنا بڑا سودا ٹھکرا دیا ہے۔ اس آدمی کے پاس گئے، کہنے لگے میرے ساتھ سودا کر لو، یہ باغ، یہ ایک درخت دے دو۔ کہنے لگا نہیں، درخت نہیں دینا۔ کہا اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ اور درختوں کو بڑھاتے چلے گئے، حتیٰ کہ کہا میرا باغ ہے، 600 درختوں پہ مشتمل ہے، میری زندگی کی کمائی ہے، یہ 600 درختوں کا باغ لے لو، صرف ایک درخت دے دو۔ کون سی وہ چیز تھی؟ مکان بھی وہی ہے، گھر بھی وہی ہے، باغ بھی وہی ہے، لیکن ایک بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس باغ کے بدلے میں اللہ کی جنت ہے، بیوی اس باغ کے اندر موجود ہے، باہر سودا کر رہے ہیں، کہنے لگے پورا باغ تمہارا، ایک درخت دے دو۔ درخت دیا، بارگاہ رسالت میں آئے، اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا اس درخت کے بدلے میں اللہ کی جنت ہے، میں نے سارا باغ دے کر میں نے وہ درخت خرید لیا ہے، آپ اس آدمی کو دے دیں، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ باغ کے باہر گئے، کہا میری بیوی ام دہدہ باہر نکلا، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے، پورا باغ اللہ کی راہ میں دے کے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، دوبارہ اس باغ کے اندر داخل ہونا بھی گوارا نہیں کیا۔ اتنی بڑی قربانیوں پہ ابھارنے والی ایک ہی چیز ہوا کرتی تھی، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت ہوا کرتی تھی۔ تو حضرات، ہم اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کو محسوس کریں تو قربانیوں کی داستہ رقم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یطعمون الطعام علی حبہ، جو اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟
ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، کوئی مال نہیں چاہتے، کوئی دولت نہیں چاہتے۔ اہلا و سہلا و مرحبا و بارک اللہ لکم۔ فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ان کا نام مبارک۔ تو قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرات، اللہ کی محبت کی بات کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم کائنات کے رب کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیں۔ آپ قرآن مجید کی آیت پہ غور کریں کہ انسان کا مال ہے اور وہ انسان یطعمون الطعام علی حبہ، وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کمایا اس نے ہے، حاصل اس نے کیا ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، بڑے خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی صدقات کی صورت میں، کبھی مساکین کی ضرورتوں کے لیے، کبھی یتیموں کے لیے، کبھی مسکینوں کے لیے اپنے مال کو دے رہا ہے، نہیں پرواہ کرتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میرا بیلنس کم ہو جائے گا، اور دنیا میں کوئی شہرت نہیں چاہتا، نام نہیں چاہتا، اپنے نام کی پلیٹیں نہیں چاہتا، کوئی دنیا والوں سے معاوضہ نہیں چاہتا۔ کیا کہتے ہیں؟ یطعمون الطعام علی حبہ، ایک ہی چیز ہے، اللہ کی محبت، علی حبہ، اللہ کی محبت کے لیے کھلا رہے ہیں۔ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کہتے کیا ہیں؟ صرف اور صرف ہم اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، دنیا والوں سے بدلہ نہیں چاہتے، جزاک اللہ بھی کلوانا نہیں چاہتے، کوئی ان سے شکریہ کے کلمات نہیں لینا چاہتے، صرف ایک تمنا ہے، کائنات کے اللہ کا چہرہ مقصود ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس چیز کے لیے اللہ کی محبت کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کہتے ہیں پھر زندگی آخرت کی ہوگی اور ان کو اللہ سرور پہنچا دیں گے، لذتیں پائیں گے، بڑی خیر ہوگی جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی۔ حضرات، میں اس حوالے سے صرف دو باتیں عرض کرتے ہوئے بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ محبت کو پہچاننے کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی چیز جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ آدمی اللہ کے لیے غیرت مند ہوتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے غیرت مند نہیں ہے، اس کے سینے میں وہ معیاری محبت نہیں ہے۔ اس بات پہ غور کریں، اللہ کے لیے غیرت کی بات کیا ہے؟ یہ بہت بڑی غیرت کی بات ہے کہ انسان اللہ کی توحید پر قائم ہو۔ جو انسان اللہ کی توحید پہ قائم ہوتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی شخص غیر اللہ کے در پہ جھکتا اور اپنی پیشانی کو کسی اور کے در پہ رکھتا ہے، اس کو غیرت آتی ہے کہ تجھے پیدا میرے خالق نے کیا ہے، تجھے پیدا میرے مالک نے کیا ہے، کھاتا میرے اللہ کا ہے اور جھکتا غیر اللہ کے در پہ ہے، اس کی غیرت زندہ ہوتی ہے۔ وہ آدمی اللہ کی توحید کے لیے غیرت مند ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی توحید کے لیے غیرت مند نہیں ہے، سمجھ لیں اللہ کی محبت کا اس کے سینے میں اعلیٰ معیار نہیں ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور بغاوتیں ان سرزمین پہ اللہ کے حدود کی، اللہ کے نظاموں کی، اللہ ذو الجلال والاکرام کی شریعت کی ہو، اور انسان کہے کہ نہیں یہ میرا بڑا قریبی ہے، میرا دوست ہے، میری محبت والا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کی پینگیں ہوں، یہ اللہ کی محبت کی غیرت نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہونا چاہیے، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے میرے سامنے گانے ہیں، موسیقیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، پھر بھی اس کے دل میں اللہ کی محبت پروان نہ چڑھے اور اس کے دل میں غیرت نہ آئے اور ایسے لوگوں کو برا نہ سمجھے، سمجھ لیں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر انسان نہیں دیکھتا میرا خاندان ہے، قوم قبیلہ ہے، میرا پارٹنر ہے، یہ میرے ساتھ جاب کرنے والا ساتھی ہے، میرا ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، سال ہر سال کے تعلقات ہیں۔ وہ کہتے ہیں سارے تعلقات پاؤں کی نوک پہ سب سے اعلیٰ تعلق میرے اللہ کے ساتھ ہے، جس نے پیدا کیا ہے، پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ کل کی بھی زندگی ہے کہ نہیں؟
اگلے لمحے کی بھی زندگی ہے کہ نہیں، تو میں کیوں اللہ کا تعلق خراب کروں؟ وہ اللہ کے دین کے لیے غیرت مند ہوتا ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں اللہ کی محبت ہے تو آج یہ بات اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے، ساری زندگی کے لیے بٹھا لیں کہ جہاں اللہ کی شریعت کی نافرمانی ہوگی ہمارے دل میں ان لوگوں کی نفرتیں ہوں گی۔ ہم اصلاح کی بات کریں گے، دعوت دیں گے، اللہ کا دین سمجھائیں گے، نہ سمجھیں گے، ہم ایسی مجالس میں نہیں جائیں گے، ہم ان کی قربتیں اختیار نہیں کریں گے، بس دعوت دین کا کام اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے سینے میں غیرت ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کی توحید کا دشمن ہے، اللہ کی شریعت کا دشمن ہے، اللہ کی زمین پہ بغاوتیں کرتا ہے، ہماری محبتیں اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہماری محبتیں اشد حب اللہ، پوری کائنات سے بڑھ کے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اگر یہ معیار قائم ہو گیا آپ زندگی میں ایمان کی لذت پائیں گے، اللہ کی محبتوں کی لذتیں پائیں گے۔ حضرات، اس محبت کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اور میں آج کی گفتگو کو اسی دعا پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک وحب عمل ترضا۔ آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے رب کو سب سے زیادہ پہچاننے والے میرے اور آپ کے نبی تھے۔ کائنات کے رب کے ساتھ جو تعلق میرے نبی کا ہے، اس سے اعلیٰ کوئی تعلق کیا ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات سے اس زندگی، دنیا کی زندگی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے معراج کی رات بلا کے جو اپنے عرش معلیٰ کے قریب اپنے پیغمبر کو قربتیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ ہم کلام ہوئے ہیں، پردوں کے پیچھے اللہ نے بات کی ہے، اتنی قربت اللہ نے اور کسی کو دنیا کی زندگی میں عطا نہیں کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اسماء کی جو معرفت میرے اور آپ کے پیغمبر کو تھی اور کسی کو نہیں تھی۔ آپ مقام خلت پر فائز تھے، جو محبت آپ کے سینے میں اللہ کی تھی، کائنات میں اور کسی کی بھی اتنی محبت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوالی ہوں، وحب من یحبک، اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو اعمال مجھے تیری محبت کے قریب کر دیں، وحب عمل ترضا، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جنہیں تو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے اور آپ کے پیغمبر اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگ رہے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کی محبت کے قریب کریں، ان اعمال کی محبت مانگ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے اس محبت کا سوال بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے سینوں میں اپنی خالص محبت پیدا فرما دے، اور اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ ہمارے سینوں میں محبت کا وہ معیار قائم کر دے کہ ہماری زندگی میں وہ محبت نظر بھی آئے، اور اللہ ہم اس محبت کو زندگی کے آخری لمحے تک اپنے سینوں میں رکھتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کرتے رہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔